بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد ندیم قادری آن لائن ہیلتھ ٹپس چینل کا مقصد صرف اور صرف امت کی خیر خواہی ہے، اور امت کی خیر خواہی بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ یہاں آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی ہر بیماری کا علاج مفت بتایا جاتا ہے۔ بس صرف آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اور اس کار ثواب میں اپنا حصہ بھی شامل کیجیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نمونیا کے بارے میں گھریلو علاج بتائیں گے۔ یہاں ایک ضروری بات نوٹ فرما لیجیے کہ یہ گھریلو نسخہ اگر بیماری کی شدت زیادہ ہو تو اپنے طبیب سے رجوع کریں۔ نمونیا یہ ایسا مرض ہے کہ یہ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے، یعنی سوزش ہو جاتی ہے پھیپھڑوں میں، جسے نمونیا کہا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں ورم ہونے کی وجہ سے وہاں ہوا جانے میں مشکل ہوتی ہے اور مریض کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے۔ موسم سرما میں اس کے خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور نمونیا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور بعض ممالک میں تو دودھ پیتے بچے یا 5 سال سے کم عمر والے بچوں کی اموات بھی نمونیا کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ نمونیا کی کئی اقسام ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ بیکٹیریل نمونیا، وائرل نمونیا، فنگل نمونیا۔ اس بیماری کے لاحق ہونے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، جیسے سردی کا لگ جانا، پھیپھڑوں اور سانس کی نالی میں انفیکشن ہو جانا، کھانسی اور گلا خراب ہو جانا، گیلے کپڑے زیادہ دیر تک پہنے رہنا یا زیادہ تر سردی میں رہنا۔ اس کے یہ کچھ اسباب ہیں۔ اس کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ نزلہ زکام ہونا، کھانسی کے ساتھ بلغم ہونا، سانس لینے میں دشواری ہونا، تیز بخار اور سینے اور پیٹ میں درد ہونا، زیادہ پسینے آنا، جلد کی رنگت کا نیلا پڑ جانا، بلڈ پریشر کا کم ہونا شامل ہے۔ بچوں کو اگر نمونیا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ پانی پلانا چاہیے کہ اس سے انفیکشن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صحت میں بہتری آ جاتی ہے۔ البتہ اس صورت میں بچوں کو بھوک کم لگتی ہے۔ بچے کچھ کھا پی نہیں سکتے، جس کی بنا پر بچوں کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ سانس لیتے ہیں تو ساری توانائی اس میں ضائع ہو جاتی ہے۔ نمونیا کے علاج کے بعد بچوں کو خاص طور پر غذا کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بیماری کے بعد بچوں کو بہتر خوراک دینی چاہیے، کیونکہ نمونیا میں بچے کو بھوک نہیں لگتی اور جسم کو توانائی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ مریض کو سبزیاں اور اچھی غذا زیادہ دیں، جن میں وٹامن اے ہو، کیونکہ وٹامن اے انفیکشن کو درست کرتا ہے۔ شیرخوار بچوں کو ماں پابندی سے دودھ پلائیں اور بچوں کو اچھے سے اچھی کھانا دیں، اور بچوں کی حفاظت بھی کیجیے کہ والدین بالخصوص ماؤں کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر جہاں دھواں اور خصوصاً باورچی خانے وغیرہ میں بچوں کو لے کر نہ جائیں اور انہیں جانے بھی نہ دیں۔ اس طرح بچوں کے قریب سگریٹ بھی نہ پی جائے، کیونکہ سگریٹ اور دھوئیں سے پھیپھڑوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے اور نمونیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بیماری کوئی بھی ہو،
شروع ہی میں اس کے علاج کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح نمونیا کے علاج میں بھی کوتاہی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بروقت علاج انشاءاللہ بچے کو صحت کلی عطا ہوگی۔ اب ہم آپ کو نمونیا کا گھریلو علاج بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ 4 عدد دیسی انڈے کی زردی، 250 گرام خالص شہد اور 1 گرام زعفران۔ بنانے کا طریقہ بھی نوٹ فرمائیں۔ طریقہ یہ ہے کہ زعفران کو پیس کر شہد میں شامل کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس کے بعد انڈے کی زردی اس میں شامل کر اچھی طرح ملائیں، اس کو خوب پھیٹیں۔ دوا تیار ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں 3 یا 4 مرتبہ بچوں کو دودھ یا پانی کے ساتھ آدھی چمچی دیجیے۔ بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کو آدھی سے بھی آدھی چمچہ یعنی 1/4 چمچہ استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل نمونیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہر قسم کے طبی مشورے کے لیے اسکرین پر موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔